السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو، دنیا بھر میں ایسی بھوتیا جگہ موجود ہیں جہاں جانے سے لوگ آج بھی کتراتے ہیں، اور اکثر لوگ وہاں عجیب مخلوق دیکھنے کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی پاکستان کے شہر کراچی میں بہت سی جگہ موجود ہیں جن سے کئی کہانیاں منسوب ہیں، اور جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں اکیلا نہ جایا جائے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ہی جگہوں کے بارے میں، تو جاننے کے لیے بنے رہیں وصل یار سے۔ محتہ پلیس ہماری فہرست میں سب سے پہلے شامل ہے محتہ پلیس، جو کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ہے۔ یہ پیلس 1972 میں ایک راجستھانی تاجر کے سمر ہاؤس کے طور پر بنایا گیا۔ یہ پیلس اب ایک آرٹ میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، صرف اس میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے۔ اس پیلس کے محافظ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کے یہ دعوے ہیں کہ رات کے وقت ان کمروں سے پارٹیوں کی آواز آتی ہے، اور تفتیش کرنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شراب کے گلاسوں کا ہوا میں اڑنا اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا یہاں عام بات ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعات برٹش گورنمنٹ سے ہی شروع ہوئے، اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کسی عورت کو بھی عجیب حالت میں دیکھا گیا ہے، جسے اس کو کسی نے خوب مارا ہو۔ کارساز روڈ، دی برج آف کارساز۔ کارساز کا پل دن میں تو بڑا ہی عام سا پل معلوم ہوتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی ایک عجیب خوف اس پل سے جھلکنے شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر رات میں اس پل پر ایک دلہن سرخ جوڑے میں دکھائی دیتی ہے، جو اکثر راہ گزرنے والوں کو روکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1970 میں ایک نوجوان جوڑا جو اپنی شادی کی رات کارساز اور ڈالمیا روڈ کے درمیان سے گزر رہا تھا، تو لڑکا جو شادی کی بابت تھکن کا شکار تھا، اس وجہ سے وہ ویل پر ہی سو گیا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو جب سے وہ دلہن اس راستے پر گھومتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کو ہر رات تلاش کرتی ہے۔ اس بارے میں کتنی سچائی ہے یہ بتانا تو مشکل ہے، لیکن آپ اگر جنات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی لنک پر کلک کریں۔ چوکنڈی کا قبرستان کراچی، پاکستان کی قومی شاہراہ پر واقع ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے، جو لگ بھگ 600 سال پرانا ہے۔ اس قبرستان کو پر اسرار قبرستان مانا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد یہاں غیر معمولی واقعات ہونا ایک عام بات ہے۔ آس پاس رہنے والوں کے مطابق انہوں نے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں یہاں سنی ہیں، اور عجیب مخلوق دیکھنے کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں۔ مجموعی طور پر چوکنڈی قبرستان کی اپنی قدیم خوبصورتی ہے، جو زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چوکنڈی کا قبرستان کالے جادو کے لیے بڑا مرکز ہے۔ اکثر یہاں جادو کرنے والے بکری کے سر کے ساتھ بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیریں سینما کراچی کے شمال میں واقع ہے، اور کئی سال سے عوام کے لیے بند ہے، کیونکہ لوگوں اور سینما کے عملے کو سینما میں کچھ غیر معمولی چیزیں ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یہ کراچی کی ایک بھوتیا جگہ ہے جہاں بھوت فلمیں دیکھنے آتے ہیں۔ سینما کے عملے میں سے ایک کے مطابق سینما کے مختلف علاقوں میں بہت سے بھوت اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص رات کے وقت سینما کی پچھلی قطار میں لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں آسانی سے سن سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت سینما میں کوئی بھی موجود نہیں۔ شیریں سینما کے اندر نلکوں سے پانی کا ٹپکنا، جہاں پانی کے لیے پائپ لائن نہیں ہے، یہ بات عام ہے۔ اور اسی طرح اسکرین کے سامنے بیٹھے کسی کے گانے گانے کی آوازیں آنا اور ان کے سائے دیوار پر دیکھے جانا، یہ سب شیریں سینما کے اندر واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ سب دیکھنے کے لیے کافی ہمت رکھتے ہیں تو سینما کا دورہ کر سکتے ہیں، اور خود سے کچھ خوفناک غیر معمولی سرگرمیاں کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاکس بے، دی ہنٹڈ ہٹ۔ ہاکس بے کا ایک ہٹ جس کو کوئی کرائے پر نہیں لینا چاہے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جناتوں کی شادی کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص جھوپڑی کبھی کرائے پر نہیں دی گئی، اور اگر کوئی ایسا کرائے پر لینا بھی چاہتا ہے تو وہ اس میں رات بھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ رات کے وقت خاص طور پر پورے چاند پر وہاں جنات کی شادیاں ہوتی ہیں، اور وہ بن بلائے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ لہٰذا ہاکس پر اس جھوپڑی کو کوئی کرائے پر لینے سے پہلے ہوشیار رہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کراچی کی کچھ ہنٹڈ پلیسز۔ اگر آپ کے پاس کسی جگہ کو لے کر کوئی اسٹوری ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اپنے پن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔